اور دونوں آیتوں کی نظر میں اپنا آپ اپنا محاسبہ کیجیے، ہم کس چیز کے طالب ہیں؟ طالب دنیا ہیں کہ طالب آخرت؟ پر اگر آپ سوچیں کہ نہیں میں تو طالب آخرت ہوں، تو روزانہ کی جو 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی گزرتی ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ طلب دنیا کی ایکٹیویٹیز کتنی ہے اور طلب آخرت کی ایکٹیویٹیز۔ ایک بندہ اگر وہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، دوسری عبادت کو چھوڑیے، خدا کی یاد کو چھوڑیے، 5 وقت کا اگر وہ نمازی نہیں ہے روزانہ، تو اس کے پاس طلب آخرت کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ پھر تو دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا اسے مل رہی ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اگر اللہ تمہیں عبادت کی توفیق نہیں دے رہا ہے اور تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہیں دے رہا، تو کبھی بھی دولت کو رحمت نہ سمجھو، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں کہا جلدی دیں گے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ دنیا چاہ رہے ہو نا تم، صبح سے شام تک تمہاری دوڑیں دنیا کے لیے، تو دنیا دیں گے، محروم نہیں کریں گے۔ اور اگلی آیت دیکھیے کیا میرے رب کی عطا ہے، اور دنیا کا قانون کیا ہے، کلن نمد، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہؤلائی و ہؤلائی من عطاء ربک، دنیا کی طالب کی مدد بھی کرتے ہیں اور آخرت کی طالب کی مدد بھی کرتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے۔ یعنی یہ دنیا کا جو قانون ہے، اگر مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کا رزق رک جائے کیونکہ وہ مومن ہیں اور وہ کافر ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ایفرٹ کرے گا اس کو دنیا ملے گی۔ دیکھ لیجئے آپ، دنیا کے اندر آج کفار کے پاس دولت، شہرت، پاور، سب کچھ ہے۔ کیوں؟ سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاہا مذموما مدحورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے، اور آج کے درس کا ہم نے اس آیت سے آغاز کیا ہے۔ یوں تو یہ مضمون قرآن کریم کی دیگر آیات میں دیگر مقامات پر بھی آیا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ جو آیات آپ کے سامنے اب آ رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے دنیاوی اور آخرت کے قانون کا خلاصہ ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ ما کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کو چاہے، عاجلہ جلدی کو چاہنا۔ کس چیز میں جلدی چاہنا؟ دنیا کی طلب میں۔ ہر چیز دنیا میں آدمی کو جلدی چاہیے، گھر، گاڑی، بنگلہ، دنیا کی طلب، شہرت، عہدہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کو چاہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو، اس میں سے جو چاہتے ہیں، لمن نرید، وہ جسے چاہتے ہیں۔ جو دنیا طلب کرتا ہے، دنیا کا طالب ہے، کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، تو ایسا نہیں محروم رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ مومن ہو کہ کافر ہو۔ جو بھی دنیا کے لیے ایفرٹ کرے گا، چاہے گا دنیا کو، ہاتھ پاؤں چلائے گا، تو ہم جسے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔ یہاں پر یہ قید لگائی ہے کہ ہم جسے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے۔ کچھ لوگوں کے پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ کسی کو اللہ چاہتا ہے دنیا میں دینا تو دنیا کے اندر دے دیتا ہے اس کی طلب کے مطابق، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، آخرت ان کی طلب نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے بنائی ہے ان کے لیے جہنم۔ یعنی دنیا کے اندر جتنا بھی کر لو، جتنا بھی جمع کر لو، لیکن دنیا کی طلب ہوگی تو دنیا دے دیں گے یا جلدی دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر تمہارا کوئی ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے جہنم بنائی ہے، یصلاہا، اور وہ اس میں جلے گا جو دنیا کا طالب ہے، مذموما مدحورا، مذموما مذمت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا، اللہ کی بارگاہ سے مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا ہو کر وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ ہے دنیا کا طالب۔ اب فوراً اس کے بعد کنٹراسٹ میں اللہ رب العزت بات فرماتا ہے، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کو چاہے، لیکن اب صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وسعی لہا سعیہا، اور جیسی آخرت کو چاہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کرے۔ ایک بندہ ہے کہ مجھے جنت، میں تو جنت چاہتا ہوں، کون نہیں جانا چاہتا جنت؟ اب مجلس کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات مقررین کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کو جنت جانا چاہتا ہے؟
یقیناً پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا جنم جانا کون چاہتا ہے؟ تو چاہتے تو سبھی ہیں جنت جانا، لیکن جنت والے اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کام تو سارے الٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ومن اراد الاخرۃ، ارادہ مانے چاہنا، ارادہ کرنا، جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا سعیہا، آپ عمرے میں سعی کرتے ہیں نا، وہی وسعی لہا سعیہا، اسی طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، یعنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، جیسی کوشش کرنی چاہیے آخرت کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوششوں کی، جنہوں نے آخرت کے لیے کوشش کی ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر مشکورہ، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب دونوں آیتوں میں ڈفرنس دیکھیں، اس طرف تو یہ کہا تھا کہ جو کوشش کرے گا دنیا کے لیے تو اس دنیا میں سے جسے ہم چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے، ہر ایک کو نہیں دیں گے۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آخرت اس سے دیں گے جسے ہم چاہیں گے جتنا چاہیں گے، بلکہ آخرت کے معاملے بندے کو یہ گارنٹی دے دی کہ تو جتنی کوشش کرے گا تیرا رب تجھے اس کے برابر ساری کوشش کا تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اس کے اندر کیا ایک اور شرط ہے، آخرت کی کوشش کرے، آخرت کا ارادہ کرے، لیکن ہو مومن، وہو مؤمن، ایمان والا ہو۔ اب یہ جو سادھو وغیرہ ہوتے ہیں پہاڑوں پر تپسیا کر رہے ہیں، اور کوئی کہے کہ ان کی تو دنیا تو ہے ہی نہیں، یہ تو نہ کپڑے پہنتے ہیں، نہ دنیا کا اچھا کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، تو یہ تو طالب دنیا نہیں، طالب آخرت ہے، یہ غاروں میں اتنا وقت لگا رہے ہیں۔ تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے شرط ہے آخرت کے لیے ایمان، ایمان کے بعد آخرت کی کوشش ہے تو وہ کوشش قابل قدر ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، رسالت ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آدمی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کسی جگہ تپسیا کر رہا ہے تو اس کا بیکار ہے ایسی تپسیا کرنا۔ وہ اگر کسی 100 200 300 منزلہ مندر پر جا کر کسی خدا کے شریک کو پوج رہا ہے تو اس کا یہ 300 400 سیڑھیاں چڑھنا فضول ہے۔ وہو مؤمن، شرط کیا ہے نجات کے لیے آخرت کے اندر؟ کہ وہ ایمان والا ہو، اور ایمان والا ہو کر دنیا میں آخرت کی کوشش کرے۔ دونوں آیتوں کو دیکھ لیجئے اور دونوں آیتوں کی نظر میں اپنا محاسبہ کیجیے۔ ہم کس چیز کے طالب ہیں؟ طالب دنیا ہیں کہ طالب آخرت ہیں؟ اور اگر آپ سوچیں کہ نہیں میں تو طالب آخرت ہوں، تو روزانہ کی جو 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی گزرتی ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ طلب دنیا کی ایکٹیویٹیز کتنی ہے اور طلب آخرت کی ایکٹیویٹیز کتنی ہے۔ ایک بندہ اگر وہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، دوسری عبادت کو چھوڑیے، خدا کی یاد کو چھوڑیے، 5 وقت کا اگر وہ نمازی نہیں ہے روزانہ، تو اس کے پاس طلب آخرت کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ پھر تو دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا اسے مل رہی ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ اگر اللہ تمہیں عبادت کی توفیق نہیں دے رہا ہے اور تمہیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہیں دے رہا تو کبھی بھی دولت کو رحمت نہ سمجھو، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں کہا جلدی دیں گے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء۔ دنیا چاہ رہے ہو نا تم، صبح سے شام تک تمہاری دوڑے دنیا کے لیے، تو دنیا دیں گے، محروم نہیں کریں گے۔ اور اگلی آیت دیکھیے کیا میرے رب کی عطا ہے، اور دنیا کا قانون کیا ہے، کلن نمد، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہؤلائی و ہؤلائی من عطاء ربک، دنیا کی طالب کی مدد بھی کرتے ہیں اور آخرت کی طالب کی مدد بھی کرتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے۔ یعنی یہ دنیا کا جو قانون ہے، اگر مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کا رزق رک جائے کیونکہ وہ مومن ہیں اور وہ کافر ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ایفرٹ کرے گا اس کو دنیا ملے گی۔ دیکھ لیجیے آپ، دنیا کے اندر آج کفار کے پاس دولت، شہرت، پاور سب کچھ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پلاننگ کی، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے دنیا کے لیے پورا ایک نظام تیار کیا۔ آج دولت ان کے ہاتھ میں، طاقت ان کے ہاتھ میں، عہدے ان کے ہاتھ میں۔ اب یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ کیا انہوں نے اپنے بل پہ کیا؟ نہیں، انہیں بھی اللہ کی مدد ہے۔ کلن نمد ہؤلائی و ہؤلائی من عطاء ربک، کیونکہ اللہ مدد کرتا ہے دنیا میں اپنی عطا میں سے جس کی چاہتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے دنیا کی۔
وما کان عطاء ربک محظورا، اے حبیب آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ محدود اور بند نہیں ہے۔ دنیا کے اندر، دنیا کے اندر تو سب کو اللہ کی مدد ملتی ہے، کافروں کو بھی روٹی ملے گی، مومن کو بھی روٹی ملے گی، کھلاتا سب کو وہی ہے، دیتا سب کو وہی ہے، روزی روٹی کا مالک وہی ہے، رزاق وہی ہے، دیتا سب کو وہی ہے۔ کافر کے گھر میں بھی جو اناج پہنچتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، مومن کے گھر میں بھی جو اناج پہنچتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا کا قانون یہ بنایا ہے ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، کہ اے حبیب تیرے رب کی عطا محدود و بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تو دیکھیے ہم نے کیسے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ دنیا کے اندر کس طریقے سے اللہ نے دنیاوی اعتبار سے آپس میں فضیلتیں رکھی ہیں، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو شہرت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو نام دیا ہے، کسی کو عہدے دیے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے منصب اونچ نیچ جو ہیں یہ آخرت کے اندر بھی معیار نہیں ہے فضیلت کا، کیونکہ دنیا میں جو جتنا پیسے والا ہے وہ آخرت میں ہی بہت بڑا پیسے والا ہوگا یا بہت نیکیوں والا ہوگا۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، یہ دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور امتحانات ہیں۔ بعض اوقات یہ فضیلتیں تو ہیں، لیکن اگر معیار دیکھ لیں، ایک بندہ جو بلینر ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لے لیکن انجام اس کا بھی موت ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جو علاج نہ کروا پائے تو یہ تو حسرت اس کی رہ جائے گی کہ میں بڑے بڑے ہاسپٹل سے میں نے علاج نہیں کروایا، لیکن اختتام اس کا بھی موت پر ہی ہونا۔ ایک بندہ ہے اس کی زندگی کوٹھی میں بھی گزر جانی ہے، ایک بندہ ہے اس کی زندگی جھوپڑی میں بھی گزر جانی ہے۔ تو زندگی تو گزر جانی ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ نے اس عالم کو آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ اکبر، لیکن آخرت جو ہے درجات کے اعتبار سے، وَلَلْآخِرَةُ اکبر درجات، درجات کے اعتبار سے آخرت جو ہے اکبر ہے، بہت بڑی ہے۔ وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی آخرت جو ہے وہ بہت فضیلت والی ہے، برکت والی ہے۔ دنیا فانی ہے، تو مقصد کیا ہے؟ امیر بھی چلا جائے گا اور غریب بھی چلا جائے گا۔ اصل چیز تو ہے آخرت کے اندر مقام و فضیلت کا ہونا۔ پھر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے سننے والے مت بنا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، دوسرا معبود، دوسرا خدا نہ بنا اللہ کے ساتھ۔ اور اگر تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو اپنا مددگار بنائے، اللہ کو چھوڑ کر الہن آخر کسی دوسرے کی تو پوجا کرنے لگے تو فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھا رہ جائے گا مذمت کیا ہوا ہو کر، اور مخذولا بے یارو مددگار ہوگا۔ یعنی جس آدمی کا توکل اللہ پر نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل ہو جائے، پھر اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا بے یارو مددگار۔ اچھا ان سے چاہیے تو ان سے ہی لو، پھر جاؤ، ہم سے چھوڑ کر اگر تمہاری طلب کسی غیر معبود کے لیے ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پوج رہا ہے، تو فرما پھر بے یارو مددگار اللہ انہیں چھوڑ دیتا، مخذولا کر کے چھوڑ دیتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اب یہ جو دوسرے دو رکوع آ رہے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ 2-3 دن میں بیان کریں گے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں توریت میں 10 کمانڈمنٹس اللہ نے نازل فرمائی، بائبل میں 10 احکام یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سمجھ لیجئے، فرمایا ان 10 کمانڈمنٹس کا یہ 2 رکوع جو ہیں، یہ تیسرا رکوع 15 پارے کا اور چوتھا رکوع 15 پارے کا، یہ دونوں رکوع ان 10 کمانڈمنٹس کا نچوڑ ہیں اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا نہ پوجو، الا ایاہ مگر اسے ہی، اسی کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، بیچ آیت کا دورانیہ چل رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کن چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا۔ کیا کرو؟ ایک تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر فوراً بات کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور وقضا کے الفاظ ہیں، وقضا
حکم دیتا ہے اللہ. تو اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے, آپ ان پر احسان نہیں کرتے. اب حسن سلوک کرنا کیسا, اس کی ڈیٹیل بھی دی اللہ. اما یبلغن عندک الکبر, اور اگر یبلغن یہ پہنچ جائیں ماں باپ تمہارے, عندک الکبر, کبر کا معنی ہوتا ہے بڑائی, بزرگی, یعنی تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں. اما یبلغن عندک الکبر, اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے, احدہما او کلاہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں قرآن کریم ماں باپ کی سائیکولوجی کو بھی ڈسکس کر رہا ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا, ماں یا باپ, تو چڑچڑا ہو جاتا, بوڑھاپے کے اندر بچپن جیسی ضد آ جاتی ہے, جلدی غصہ آ جاتا ہے, بات جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب ایک بچہ وہ جوان ہو گیا ہے اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, یعنی یہ سمجھ لیجئے یہ بچپن سے جوانی میں آیا ہے اور ماں باپ جوانی سے پھر بچپن میں آ گئے. اب یہ عقل مند ہو گیا ہے اور ماں باپ کو اب کوئی بات بھولنے لگے گی. ماں باپ کو آپ 5 مرتبہ بتائیں گے تو پھر ان کو پھر بھول جائیں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اس ایج میں حکم دیا ہے کہ جو ایج ہے بڑھاپے کی. اما یبلغن عندک الکبر, اور اگر یہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو, ایک یا دونوں, تو کیا کرنا؟ فلا تقل لہما اف, تو ان دونوں سے اف تک نہ کہنا. اللہ اکبر, کیا درجہ ہے ماں باپ کا. فلا تقل لہما, عربی میں سب سے چھوٹا لفظ ہی ہے, عربی میں سے چھوٹا لفظ نہیں ہے, 2 لفظوں سے بنا ہے اف. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی اگر کوئی بات سمجھ میں کسی کے نہیں آئے یا کسی سے دکھانا ہو کسی کو اپنا ایروگینٹ وغیرہ, تو آدمی اس کی بات پر اف کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا, کبھی جھڑک کر, کبھی بلند آواز سے, کبھی جھاڑ کر بات نہیں کرنی. اور یہ اللہ کا کیا ہے؟ وقضا, حکم ہے اللہ کا. یہ تمہارے پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ تم کرو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں, نفلی عبادت ہے. وقضا, اور کس کے ساتھ؟ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے, آیت چلی رہی ہے کنٹینیو. یہ پوری آیت ہے آیت نمبر 24 سورہ بنی اسرائیل کی. اور اف تک نہ کہنا, انہیں نہ جھڑکنا. لیکن اگلا جملہ ایک تو یہ کہ یہ نہیں کرنا, اور کرنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی ان سے کہنا, وَقُلْ لَهُمَا, جب بھی ان سے بات کرنا, قَوْلًا كَرِيمًا, بہت کرم والے لہجے میں, بہت ادب والے لہجے میں, بہت پیار والے لہجے میں. اپنے ماں باپ سے کیسی بات کرنی ہے؟ قَوْلًا كَرِيمًا, کریمانہ لہجہ. لفظ کا استعمال ہوا قولاً, وہ قول, کریمہ جو کریمانہ ہو, عاجزی والا ہو, مہربانی والا ہو, یعنی ماں باپ کو اچھا لگے بیٹے سے بات کرنا. آج کے ماں باپ کون ہیں؟ جو بچوں کا موڈ دیکھ کر بات کرتے ہیں. یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے, بچے موڈ نہیں دیکھتے ماں باپ کا کہ اماں ابا سے کیا بات کرنی چاہیے اور کب بات کرنی چاہیے. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کا موڈ کیا ہے. یار بچے کا موڈ ٹھیک ہے تو بات کریں, نہیں ہے تو آج بات نہ کرو. یہ تو المیہ ہے, اعوذ باللہ تعالی. رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. جو حضور علیہ السلام کی وہ پیشن گوئیاں ہیں جو قرب قیامت کے متعلق ہیں. حضور نے فرمایا عورت, ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی. آج جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی کے پیچھے غلام بن کے گھوم رہی ہوتی ہے ماں. وہ پسند نہیں آ رہا بھئی, یہ چیز کھانا پسند نہیں آ رہا, یا سوٹ پسند نہیں آ رہے, نہیں پہنیں گے, نہیں کھائیں گے. ماں کو دیکھا کبھی بیچاری ہاتھ باندھ کے, بیٹا یہ کر لو, بیٹا یہ کھا لو, بیٹا یوں کر لو. یہ بچوں کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں میں. آج جو بچے 22 25 سال کے ہو گئے, یہ بچے نہیں ہیں. ان کے نوجوان, ان نوجوانوں کے پیچھے ماں باپ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. تو یہاں پر اس سرزمین پر تو یہ چیزیں زیادہ ہیں. اپنے بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھائیے. آج وہ آپ کا ادب کریں گے تو کل ان کی اولاد ہوگی, اور ان کی اولاد ان کو آپ کا ادب کرتے ہوئے دیکھے گی.
تو ان کی اولاد سیکھے گی ان کا ادب کرنا. اور اگر اللہ نے آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کا ادب کیجیے. اگر آپ ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کیجیے. جب وہ نکلنے لگے تو جوتے لا کر ابا کے رکھ دیے، ماں نکلنے لگے تو ماں کی چپلیں اٹھائی رکھ دی آگے جا کے. 2-4 مرتبہ آپ کیجئے، لیکن اس کے بعد جب آپ کے دادا دادی ان بچوں کے یا نانا نانی جانے لگے تو اپنے بچوں کو بولے بیٹا جا کے دادا کو جوتے پہناؤ. بچی کو بولے بیٹا دادا کو کل جمعہ پڑھنے جانا ہے، دادا کے سوٹ پریس کرو. یہ چیزیں سکھائیے آپ، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے. آج وہ آپ کو ادب کرتے ہوئے دیکھیں گے اپنے ماں باپ کا، کہ میرا باپ جو ہے میرے اپنے باپ کے آگے آواز نہیں نکالتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا میرا والد. حالانکہ میرے والد اتنی بڑی عمر میں پہنچ گئے، آج بڑا بزنس مین ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا انجینئر بن گیا ہے، لیکن میرے والد کی آواز اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں نکلتی. میرا والد سر جھکا لیتا اپنی ماں کے آگے، ان کے آگے نہیں بولتا. تو کل وہ بچہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر کے کلچر کو کہ میرا والد جو ہے اپنے ماں باپ کی بڑی عزت و تکریم کرتا. لیکن اگر آپ ہی اپنی اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کو جھاڑیں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو جوتے لگائے گی. تو یہ امریکہ کی سرزمین پر تو خدارہ بچوں کو ممی ڈیڈی نہ بنائیں، بچوں کو تمیز سکھائیں، بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھائیں، بچوں کو بڑوں کی قدر سکھائیں، بچوں میں دادا دادی نانا نانی کی محبت ڈالیں، ان کی تکریم ڈالیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور صرف یہی بات نہیں، اگلی آیت جو آ رہی ہے، یہ آیت نمبر 23 تھی، میں نے 24 بتایا تھا آپ کو، 24 اب آ رہی ہے، جس کے اندر صرف حسن سلوک کا حکم نہیں ہے، ان کے لیے دعا کا بھی حکم ہے. وہ کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پہلی چیز تو کیا کہی تھی؟ اف نہ کہنا، نہ جھڑکنا، اور ان سے کریمانہ لہجے میں بات کرنا. اب اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے ان کے لیے رحمت سے عاجزی کے بازو بچھا دے، یعنی کہ اپنے لب و لہجہ، اپنا باڈی لینگویج آپ کی جو ہونی چاہیے، رحمت کے ساتھ ان کے آگے جھک جاؤ، ہمیشہ جھک کر رہو. اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہہ، اللہ کہہ رہا ہے، تلقین کہہ رہا ہے کس طرح دعا کرے گا ماں باپ کے لیے. وَقُلْ، اور کہہ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ میری ماں پر رحم فرما، اے اللہ میرے والد پر رحم فرما. آپ یاد کیجئے آپ کے ماں باپ کی ان چیزوں کو اب یاد کیجئے ان چیزوں کو جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ مہربانیاں کی ہیں. آپ کو پڑھنا سکھایا، آپ کو لکھنا سکھایا، آپ کے منہ میں بول دیے. یہ اس نے بڑے وجود کے ساتھ آپ جو دنیا میں جی رہے ہیں، یہ آپ کے ماں باپ کی مہربانیاں ہیں. رب ارحمہما، الہی میری ماں پر رحم فرما، الہی میرے والد پر رحم فرما، جن کے انتقال کر گئے. یاد کرو اپنے ماں باپ کو، بھول گئے آپ کو آج ان کی اگر اولاد کو اپنے ماں باپ کے انتقال کے دن بھی یاد نہیں رہے تو یار کس بات کی اولاد؟ اپنے ماں باپ کے لیے آپ ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کر سکو کہ میرے والد پر اللہ رحم کر دے، اس غریب باپ نے مجھے کتنی محنت سے پالا، اپنے تن پر کپڑا نہیں پہنا، اپنے تن پر میری ماں نے کچھ نہیں ڈالا، میری خواہشوں کو پورا کیا. رب ارحمہما، اور اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا، رب ارحمہما کہہ کر آگے کیا کہا؟ کما ربیانی صغیرا. الہی اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما دے، ان دونوں پر رحم فرما. کما ربیانی صغیرا، کہ جیسا کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا. کما ربیانی، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے. کس وقت تربیت کی ہے؟ صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھ پر کتنی کرم نوازیاں کی ہیں. جب میں چھوٹا تھا اس زمانے میں تو ہیٹر بھی نہیں تھے یاروں، ماں رات کے اندر پیمپر بھی نہیں تھے، ایک لنگوٹیں ہوتی تھی، 5-5 10-10 لنگوٹیں ہوتی تھی. ماں خود گیلے میں سو رہی ہے سردی کی راتوں میں، آپ کو بار بار چینج کروانا، آپ میرا بچے کو کوئی اس طرح کی بات پیش نہ آ جائے. آپ سوچئے کتنی محنت و مشقتیں ماں باپ نے پالا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو جو بچپن میں آپ کے ساتھ انہوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر بیان کر رہا ہے. تو یہ دعا یاد کر لیجئے اپنے ماں باپ کے لیے، پڑھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
فرمایا جو اپنے ماں باپ کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. یعنی کرتا ماں باپ کے لیے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. میں ایک صرف ضمناً اکثر ایک دوست کا ذکر کرتا ہوں، پاکستان کے اندر بلینر آدمی ہے وہ، اللہ نے بہت نوازا اس کو. میرے نمازی رہے وہ اور ہر نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے پاکستان میں. تو میں نے ان کی ایک عادت یہ دیکھی، اللہ نے بہت نوازا، ملٹیپل بزنسز ہیں ان کے الحمدللہ. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان سے یہاں بھی آئے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں پہلے ایک بڑا غریب آدمی تھا مفتی صاحب، 8 سال ہو گئے میرے والد کو انتقال کیے ہوئے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے وہ مجھ سے جدا ہیں. میں ان کی اچھی بات ہے تو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے اس عمل سے آپ بھی کچھ سیکھ لیجئے. مجھے بہت انسپائر کیا اس عمل نے. تو میں نے ان کو خود نوٹ کیا تھا کہ وہ جب نماز پڑھنے آتا تھا بندہ تو سب چلے جاتے تھے، وہ پھر بھی کچھ وظائف پڑھ کر ہی جاتا تھا مسجد سے. میں نے ان سے پوچھا تو ایک دفعہ کہنے لگے میرے والد کو انتقال کیے ہوئے 8 سال ہو گئے اور 8 سال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی نماز بھی ایسی پڑھی ہو جس کے اندر میں نے نماز پڑھ کر 4 قل پڑھ کر اپنے والد کو بخشانا. میرا ہر نماز کے بعد معمول ہے کہ میں مدینۃ المنورہ کی طرف منہ کرتا ہوں، ہاتھ باندھتا ہوں، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، حضور پر درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں 4 قل پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھتا ہوں. یہ کچھ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے. ہر نماز کے بعد کہتا ہوں اللہ میرے والد کو میں بخشتا ہوں. تو میں دعا ان کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں اتنی برکت دیتا ہے کہ گمان سے باہر. تو مجھے وہی روایت یاد آئی کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. آخری آیت ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین، اور اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ، فإنہ کان للأوابین، تو اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا، وہ بہت مہربان ہے. فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ کہہ رہا تمہارے دلوں میں جو چل رہا ہے وہ جانتا ہے اللہ. اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو اوابین کے لیے، اوابین رجوع کرنا، اوابین کا نماز بھی ہوتی ہے نا، الصلاۃ الاوابین جس کو ہم کہتے ہیں. تو اواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا. فإنہ کان للأوابین، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے. ان کی اگر وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدر کرنا نصیب فرمائے، ان کی خدمت کرنا نصیب فرمائے. ہمارے کاشف بھائی کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے چودھری صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، دعا کرے اللہ تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے. ہمارے چودھری صاحب کی زوجہ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ میرے سر پر دراز فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ ان کا مجھ تک یہاں آنا ان کو نصیب فرمائے. اپنے کرم سے فضل سے مالک کریم جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، ان کے والدین کے اندر مالک کریم اگر کوئی انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، اے اللہ ان سب کے والدین پر رحم و کرم فرما. الہی ان کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل کر دے. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، جن کے والد دنیا سے چلے گئے، جن کے مالک دونوں ہی چلے گئے، یہ رحمت کے سائے، یہ ہاتھ اٹھانے والے میرے مولا جن کے رخصت ہو گئے، اے اللہ کرم کر دے. ان کے ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی قبروں کو، ان کے ماں باپ کی قبروں کو میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے منور فرما. قبر کی منزلیں ان پر آسان کر دے. محشر کے دن اپنے حبیب کی یا رب العالمین لوائے حمد تلے انہیں سایہ عطا فرما. حضور کی شفاعت سے بہرمند فرما. حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما. پل صراط پر انہیں آسانی عطا فرما. جنت کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. اور ہمیں ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما. اور اگر ہم ماں باپ بن چکے ہیں تو ہماری اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما. اور ہماری اولادوں کو بھی ایسی اولاد عطا فرما جو ان کی قدر کرے، جو ان کے لیے بھلائی اور رحمت کا باعث ہو. اور یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی، ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم.